وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 19 ہے۔ فرمایا کہ لوگ شروع میں ایک ہی دین کے اوپر تھے، لوگ شروع میں ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی امت تھے، پھر بعد میں آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہو گئے۔ اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان لوگوں کے درمیان اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا اس چیز کے بارے میں جس معاملے میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ دو باتیں اس آیت میں فرمائی ہیں۔ اس سے پہلی جو آیات تھی وہ تو یہ تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں کو تو وہ پہلے سے پر چلے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، اور پھر اس کے لیے طرح طرح کی دلیلیں دیتے تھے کہ ہم جو کچھ ان بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں یا ان کا جو احترام کرتے ہیں تو یہ خود کوئی براہ راست ہم ان کو کوئی ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ہاں یہ ہمارے لیے سفارشی ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند ربنا، کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی، عند اللہ، تو یعنی اپنے لیے ایک فلسفہ گھڑ لیا تھا کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی عبادت بھی بالواسطہ، ان کی عبادت جو یہ بھی بالواسطہ اللہ کی ہی عبادت ہے۔ یہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ ان کو ہم مکمل طور پر کوئی خدا کے برابر اور مساوی کوئی شریک نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ہاں جا کر کے قربانی دیتے ہیں، ان کے ہاں جا کر کے میلے کرتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے یہ خوش ہوں گے، تو یہی عبادت ہے۔ اور کیا ہوتا ہے عبادت؟ تو یہ خوش ہو جائیں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس، ہم جو اپنی حاجتیں وہاں جا کر بیان کریں گے کہ یہ مشکل ہے، میں اس پریشانی میں ہوں، میرے لیے یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے ملازمت نہیں مل رہی، میرے گھر میں یہ جھگڑا ہے، ہماری جنگ چل رہی ہے، اس میں مدد نصرت کریں، تو ہم ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے کہ یہ میرے پاس درخواست لے کر آئے تھے، تو اللہ ان کی درخواست پوری کر لے۔ تو گویا شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی کہ اس میں تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں، مانگتے تو آپ بھی اللہ سے ہی ہو۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، برتر ہے، بہت اعلیٰ ہے ان کی اس شرک والے اس عمل سے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو درست سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہیں، اور اللہ اس کے راستے سے ان کو کچھ عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بری ہیں۔ یہ شرک ہے، اور اس شرک سے اللہ تعالیٰ پاک بھی ہیں اور برتر بھی ہیں، یعنی یہ بالکل غلط ہے جو آپ نے عقیدہ بنایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی حصہ داری دے دی، چاہے متحد میں دے دی، متحدی میں دے دی، برابر میں نہیں دی، لیکن ایک حصہ داری تو دے دی نا، تو یہی شرک ہے۔ کسی کو کسی اختیار
یہ ہے کہ عرب کے جو مشرکین ان کو یہ بہت اصرار ہوتا تھا نا کہ دیکھیں جی ہمارے باپ دادا کا طریقہ چلا آ رہا ہے، باپ دادا سے ان کو بڑا ایک غیرت تھی اس چیز کی، قبیلائی لوگ تھے، چونکہ قبیلے میں یہ بہت ہوتا ہے، تو ان کو بڑی چوٹ پڑتی تھی کہ ہمارے باپ دادا کو بھی جاہل کہتے ہیں اور بیوقوف کہتے ہیں، اسی لیے پہلے بھی تجویز پیش کی تھی کہ آپ اس میں کچھ تبدیلی کریں، اپنی دعوت میں قرآن میں کوئی ترمیم کریں۔ تو یہاں اس آیت میں ایک ان کو یہ بھی سمجھایا کہ تم لوگ جو سمجھتے ہو نا کہ تمہارے باپ دادا کو یہ کوئی ہمیشہ سے بت پرست نہیں تھے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، بھائی انسان تو شروع میں ایک ہی دین پر تھے، وہ ایک ہی دین، دین توحید جو اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ جو دین ہے یہی لوگوں کا دین تھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ فَاخْتَلَفُوا، بعد کے زمانے میں آ کر ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور پھر الگ الگ ہو گئے، کسی نے کوئی رستہ اپنایا، کوئی شرک ملا دی، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ ملا دیا بیچ میں، ورنہ شروع میں سارے انسان ایک ہی دین پر تھے، اور وہ دین وہی دین اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس کو دوبارہ لوگوں کو دکھایا کہ یہ ہے اصل دین۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب اس میں بھی بحث ہے کہ جی یہ اس دین پر، توحید پر انسانیت کب تک رہی کہ بعد میں اختلاف پیدا ہوا، کس زمانے میں اختلاف ہوا، اس میں پھر کئی اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام چکے سب سے پہلے، وہی دادا ابا ہیں سب کے، تو آپ کی اولاد اولاد کی اولاد آپ کے سامنے ہوتی رہی، چونکہ آپ کی تو بڑی لمبی عمر تھی، کافی ساری نسلیں پھیل گئیں، تو وہ سب دین اسلام پر، توحید پر تھے۔ لیکن جب آگے جا کر کے تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ وہ نقطۂ آغاز تھا جہاں سے انسانوں کے اندر، دین کے اندر اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ بعد نے یہ کہا، اور ایک دم سے سارا کایا پلٹ نہیں جاتی، آغاز ہو گیا، پھر بڑھتے بڑھتے زیادہ۔ نبی علیہ السلام کے زمانے جب طوفان آیا تو سارے کافر غرق ہو گئے، صرف مومنین رہ گئے تھے، تو پھر دنیا میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک ہی دین، جب تک وہ لوگ رہے، پھر وہ ایک زمانہ جب طویل گزر گیا تو ان کے اندر بھی پھر انہی کے اندر کچھ جو نیک لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، تو بعد والے لوگوں نے، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ کیسے کیسے برگزیدہ لوگ گزرے ہیں، تو آپ ان لوگوں کی تصویریں بنا کر کے یادگار کے طور پر رکھو، تو ان کے سامنے بیٹھ کر کے تو دین کو یاد کیا کرو، دین کی تعلیمات وغیرہ، تاکہ ان کا تصور کر کے تو ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ دیکھو کس راستے سے شیطان حملہ کرتا ہے، دین کے راستے سے، دین کے رنگ میں۔ تو ہوتے ہوتے بچوں نے دیکھا کہ ہمارے بزرگ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، پوری تفصیلات معلوم نہیں تھی، وہ بھی بیٹھنے لگے، وہ جب چلے گئے ان کے بچوں نے دیکھا کہ ہمارے تو ان کی بڑا احترام کرتے تھے ان تصویروں کا، پھر اگلی نسل، اس سے اگلی نسل، ہوتے ہوتے سجدے بھی ہونے لگے، پھر اسی سے دعائیں مانگنے لگے۔ تو شرک یا برائی جو ہے نا ایک دم نہیں آتی، تو اس لیے جڑ کاٹنے کا دین نے سے تصویر بھی حرام ہے نا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی جو حکم دیے نا اس میں یہ کہ قبروں کو برابر کر دو، قبریں جو اونچی بنائی جاتی ہیں بالکل حرام ہے، کہ قبر کا کوئی احترام نہ پیدا کرو، اس لیے کہ یہ انسانی نفسیات کی بڑی کمزوری ہے۔ اچھا یہ فلاں بزرگ کی قبر ہے، اس کا سائز بھی بڑا ہو گیا ہوگا تو جھکنے کا جی چاہے گا، یہیں سے پھر چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو وہ جو نوح علیہ السلام کے بعد وہ یعوس و یعوق اور نصر اور ود جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، یہ نیک لوگ تھے، بڑے بہت ہی عظیم الشان اولیاء اللہ تھے۔ تو ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد انہی کے نام کے بت بنا کر کے لوگوں نے ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، ان کے نام پر
صدقے دینے لگے اور بھیڑ چڑھانے لگے۔ تو یہ ہے کہ پہلے سب لوگ کیا تھے؟ ایک ہی دین پر تھے، توحید پر تھے۔ یعنی بتلانا یہ ہے کہ دیکھو انسانوں میں جو اصل ہے، اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاں تیسرے نمبر پر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا، تو مکہ میں اس وقت اصل جد امجد عربوں کے تو وہی ہے نا، تو اصل دین پر تھے، اسی لیے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہوئی، شادی بھی ہوئی، وہ سب ایمان لے آئے، سب توحید پر تھے۔ تو خود جو عربوں کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ تو خود نبی ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو نسل تھی عربوں کی وہ بھی توحید پر تھے۔ بعد میں کیا ہوا؟ عمرو ابن لحی ایک عربوں میں گزرا ہے، قریش میں، وہ دنیا میں بڑے سفر کرتا تھا، تو اس نے کسی قوم کو دیکھا کہ اس طرح بت رکھے ہوئے اس نے، تو وہاں سے کوئی اس کو بھی بت پسند آ گیا ایک، تو وہ یادگار کے لیے ساتھ لے گیا، جا کر تو وہاں خانہ کعبہ کے ساتھ رکھا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے یار یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی میں فلاں شام میں یا پھر کسی علاقے میں، تو لوگ اس کے سامنے اس طرح عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے بڑا دل لگتا ہے، اللہ کی عبادت یوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی کرتے ہیں۔ اب چونکہ علم تو نہیں کہ کسی سے پوچھ لیں کہ یہ جائز ہے ناجائز، یہ تو تصور ہی نہیں ہے، تو کہا رکھا رہے، ہم بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو وہ بھی رکھا ہوا نا بیچ میں۔ اب شیطان نے پہلے یہ رکھا کہ تم تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، تو بیچ میں بت بھی ہے، ایک ہوا، اس کے بعد 2 ہوا، پھر 3 ہوا، کوئی اور گیا اس نے اس سے زیادہ اچھے سائز کا، ڈیزائن کا، خوبصورت کوئی بت اور لا کر رکھ دیا، یہ خدا اچھا ہے اس سے۔ ہوتے ہوتے 360 بت ہو گئے تھے ایک زمانے میں، ہر گھر میں بت۔ تو یہ بتایا کہ دیکھیں انسان شروع میں ایک ہی دین پر تھے۔ تم جو یہ بار بار سوچتے ہو کہ شاید تمہارے آباء اور اجداد کا اصل دین بت پرستی ہے، یہ بات غلط ہے۔ تمہارے جو اصل آباء و اجداد ہیں وہ بھی توحید پر ہیں، سب کے اسی طرح، ہمارے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ جو پیچھے ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لائے، جو عجمی لوگ ہیں نا ہمارے، تو ٹھیک ہے ان سے پہلے بھی اگر وہ کسی بت پرستی پر تھے، تو لیکن پیچھے جب جائیں گے تو ضرور کسی نبی کے متبع ہوں گے، کہ انسانوں میں اصل توحید ہی ہے، جو بھی کسی نہ کسی نبی کے پیروکار ہوں گے۔ تو یہ فرمایا کہ دیکھیں انسان شروع میں ایک ہی دین پر تھے، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا اور الگ الگ ہو گئے، کوئی حق پر رہے، کوئی باطل پر چلے گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل وہی دین دوبارہ دکھایا کہ دیکھو یہ ہے اصل دین، تو اختلاف کر رہے ہیں اب بھی، باطل والے پر اصرار ہے ان کا۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا نا کہ جب اللہ کے رسول موجود ہیں تو مجلس کے اگر قریب ہو کر بیٹھا جائے، اس میں مل کر بیٹھیں گے تو زیادہ نفع ہوگا۔ تو اب ہوا یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کے بعد تو آپ سے بڑا تو کوئی آئے گا نہیں، تو جو نہیں مان رہے اور ان کو اور جو مان رہے ہیں ان کے درمیان ایک فیصلہ کن کوئی بات اللہ تعالیٰ کر کیوں نہیں دیتے؟ فیصلہ ہو جانا چاہیے حق والوں کے، یعنی کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو، جیسے کہ کوئی طور یہودیوں کے اوپر ایسے لٹکایا گیا تھا، تو اسی طرح مکہ کی کسی پہاڑی کو اٹھا کر کے لے آئے کہ ایمان لے آؤ ورنہ سارے پیچھے جاؤ گے، ایسے ان کو مجبور کیا جائے، یا یہ کہ کوئی ایسے سب ہلاک ہو جائیں جو نہیں مان رہے اور جو ایمان والے صرف وہ بچ جائیں، کوئی ایسا عذاب، کوئی ایسی بیماری ان پر مسلط ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے طے نہ کی ہوتی پہلے سے تو پھر یہی ہو جاتا کہ حق اور باطل والوں کے درمیان اسی دنیا میں فیصلہ ہو جاتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات یعنی تقدیر، اللہ کا ایک نظام ہے، تقدیر پوری ایک سسٹم ہے. لوگ تقدیر میں الجھ جاتے ہیں تو اس میں سوچنا نہیں چاہیے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کیا نام ہے، پہلی دوسری جماعت کے بچے کو کوئی آدمی 9ویں 10ویں کے ریاضی کا مشکل ترین کوئی ریاضی یا الجبرے کا کوئی سوال سمجھانے لگے فارمولہ، تو وہ کیا ہوگا؟ پریشان ہی ہوگا نا. تو یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. تقدیر پر بس ایمان لانا ہے، بس ہمارا تقدیر پر ایمان ہے جی. اعمال کرنے کا حکم دیا، اعمال بھی کریں گے. اعمال کا حکم بھی تو اللہ نے ہی دیا نا، اللہ کے رسول نے دیا ہے. ساری زندگی رسول اللہ سے عمل کرتے رہے، آپ کے جنتی ہونے میں کیا شک تھا؟ تو آپ کو تو لکھا ہوا ہے نا، معصوم ہے کیا. تو اب کوئی کہے، شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر اعمال کی کیا؟ نہیں، ہم بندے ہیں. بندے کو یہی حکم دیا گیا کہ یہ اس پر بھی ایمان رکھو کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد عمل بھی کرو. تقدیر تو سرکار کا کام ہے، جو کچھ لکھا ہے ہمیں تو حکم ہے کہ یہ کرو. ان کے کاموں میں ہم کیوں مداخلت کریں کہ اچھا جب انہوں نے یہ کیا ہوا تو ہم یہ کریں گے؟ ہمیں تو یہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ تقدیر بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن تو اس میں ایک یہ چیز ہے تقدیر میں کہ دیکھیں، اس دنیا میں حق والے اور باطل والوں کا ایک دم سے فیصلہ کر لینا تقدیر کے خلاف ہے. جو بھی روح دنیا میں آتی ہے نا، اس کی کوئی عمر بھی لکھی ہوگی، اس کا رزق بھی لکھا ہوگا، اس کے دنیا کے معاملات بھی لکھے ہوں گے، اس کا پورا ایک نظام ہوگا، پورا ہر ایک کی بک ہے، ہزاروں لاکھوں صفحات پر. تو وہ اس طے شدہ سسٹم کے مطابق تو اس نے دنیا میں کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کی آزمائش کیسے ہوگی، ان کی قدر و قیمت کیسے بڑھے گی اگر سامنے کوئی مقابل ہی نہ ہو. پھر تو بہت آسان ہو گیا نا. پتہ چل گیا کہ جو ایمان نہیں لگا اس کی گردن اڑائی جائے گی. کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی جذبہ نہیں، وہ تو مجبوری ہے. ادھر پسٹل رکھ کر کے کہو کلمہ پڑھو، یہ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پسٹل رکھ دیا نا. تو پھر وہ امتحان اور وہ آزادی اور وہ اختیار کہ اپنے مرضی سے جو حق قبول کرے، اپنے مرضی سے جو کفر اختیار کرے، کوئی زبردستی نہیں ہے. حساب کتاب کا دن آخرت میں مقرر ہے. وہ چیز کہاں رہتی ہے؟ یہ ہے وہ بات. لولا سبقت کلمۃ من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ اسی دنیا میں سب کو ختم نہیں کرنا، تو یہ فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کرتے. فیصلہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ختم کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کی ہوئی ہیں، اس نظام کے مطابق. وہ تقدیر بھی ہے، وہ تقدیر کا حصہ ہے سب کچھ، اور جس میں امتحان بھی ہے ہمارا. تو اس وجہ سے یہ کبھی نہ سوچو، نہ یہ تقاضا کرو کہ اچھا یہ حق والے ہیں تو ایک دم غالب کیوں نہیں آ جاتے، اور یہ باطل پر ہیں تو مر کیوں نہیں جاتے. ایسا نہیں ہوگا. دنیا کی ظاہری کامیابی ناکامی کو دیکھ کر کبھی حق کو قبول کرنے یا چھوڑنے کا معیار نہ بناؤ. حق خود اپنی حقانیت، اپنی دلیل سے حق ہوتا ہے. اگر خالی الذہن ہو کر بغیر کسی ضد کے، اناد کے حق کے کوئی بارے میں سوچو گے تو حق سمجھ میں آ جائے گا. یہی بات ان کو بھی کہی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ضد کو چھوڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ان کی باتوں کو دیکھیں، قرآن کو سنیں. تو یہ فرمایا جی پہلی آیت کے پہلے حصے میں یہ ہے کہ لوگ شروع سے ایک ہی دین پر تھے، یعنی سب توحید پر تھے. بعد میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور پھر الگ الگ ہو گئے. یہ دنیا میں جو مختلف فرقے یا مختلف مذاہب ہیں، اور اب جو حق والے ہیں ان میں ان کو باطل والوں کے اوپر ایک دم سے غلبہ دے دیا جائے اور باطل والے ختم کر دیے جائیں. جو اختلاف ہے بتایا جائے کہ یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نظام فطرت کے مطابق یہ ہوگا نہیں. دنیا میں ایسے ذیلی طریقے ہوتے ہیں
پتہ نہیں چلتا اس طرح سے نا جیسے کہ آدمی دیکھ کر کے کہ اچھا مجبور ہو جائے وہ دین قبول، اس طرح سے نہیں ہوتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی، غلبہ، فتوحات دی، لیکن ایک جنگ، جہاد، محنت، مشقت کے ساتھ رکھا. اگر گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتا تو پھر تو سارے ایمان لے آتے، آزمائش ہی نہ ہوتی. پھر کوئی ابو بکر صدیق کیسے بنتا، عمر فاروق کیسے بنتا، کیسے لوگ چھانٹے جاتے کہ کون کتنا مخلص ہے، کتنا قربانی والا ہے. آسانیاں ہوتی نا تو سارے لوگ شامل ہو جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا کس کا کیا درجہ ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا پورا ایک نظام ہے. اس طرح سے ایک دم کہ بس سب کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی شک و شبہ ہی نہ رہے، غور و فکر کا موقع ہی نہ رہے، ایسا نہیں ہوگا دنیا میں. یہ کبھی مت توقع رکھو، یہ اللہ کے سسٹم کے نظام کے خلاف ہے. حق کے لیے کبھی کبھی کوئی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کبھی ہوں گی، وہ ہر زمانے میں ہوں گی. لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم چونکہ حق کے ساتھ ہیں تو بس ہمیں کوئی تکلیف ہی نہ پہنچے اور جو باطل والے ہیں وہ فوراً ختم ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے جو بنایا ہوا نظام ہے اس کے خلاف ہے یہ بات. تو اس کی کبھی توقع نہ رکھو. اگر باطل والے غالب آ رہے ہیں تو پریشان مت ہو جاؤ کہ جی اگر یہ اتنے غلط ہیں تو یہ کیوں دنیا میں اتنے پھل پھول رہے ہیں. مایوس نہیں ہو، آپ حق پر ہو، چاہے ایک ہی ہو، حق پر رہو اور مطمئن رہو. اس میں کئی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان آیت میں. لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون. ایک بات اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، یہ بات، یہ پورا نظام فطرت، نظام تقدیر، نظام امتحان، یہ اگر طے نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے کہ ان میں حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. لیکن یہ فیصلہ جو صحیح ہوگا وہ اس کا دن مقرر ہے قیامت کا. دنیا میں یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رکھے. درس قرآن www.درسقرآن.com